السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے تختی نمبر 9 مرکبات، اس کا سبق نمبر 1۔ تو تختی نمبر 2 شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ جس سے آپ اپنے بچے کو اچھے طریقے سے چلا پائیں۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جب تک حروف مفردات کی تختی ہماری اچھی نہ ہو تب تک ہم آگے بچے کو اس تختی پہ نہ لگائیں۔ تو اس تختی کا اچھا ہونا، بہتر ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ جب ایک لفظ کسی کے ساتھ جڑتا ہے، 2 لفظ، 3 لفظ، 4 لفظ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کی جو شکل ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ لفظ پورے لکھے ہیں اور یہاں پہ جب لفظ جوڑیں گے تو ہاف ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے۔ تو یہ تختی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے چیکنگ کے لیے کل بھی میں نے طریقہ بتایا تھا کہ پہلے ایسے بچے کو پڑھائیں، پھر اس بچے کو ایسے پڑھائیں، پھر چیک کریں کہ دیکھیں کہ اس کو کیا کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا۔ اگر تو آپ چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے لیے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، الگ الگ ورڈ پوچھیں۔ اگر اس کو آ جاتے ہیں تو پھر تو آپ یہ تختی شروع کرائیں، اگر یہ نہیں آتے تو پھر آپ اس کو ایسے پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد ہم دوسری تختی پہ آ جاتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ اگر قاعدہ آپ کو ایسا مل جائے، ادارہ سعادات کمپنی کا قاعدہ مل جائے تو وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کے نیچے جو ہے ورڈ جب جوڑے جاتے ہیں، لفظ جب جڑے ہوئے ہیں تو ان کے نیچے الگ الگ حروف بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ یہاں تک، اس سے آگے جو ہے علیحدہ علیحدہ لفظ لکھے ہوئے، اکٹھے لکھے ہوئے، اور پھر یہاں تک جب بچہ پہنچتا ہے تو اس کو لفظ جوڑنا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ جڑے ہوئے ایسے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم تختی نمبر 2 کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، لام، الف، لام، حا، لام، الف، با، لام، با، کاف، 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 با، کاف، با، کاف، الف۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اور ایک ضروری بات لاسٹ میں بتانا چاہوں گا، کبھی بھی بچوں کو لفظ جو ہے یہ منہ زبانی نہ یاد کرنے دیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ بچہ اتنی بار پڑھتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں منہ زبانی ہی یاد ہو جاتی ہیں، الف لام، الف لام، الف، وہ پھر ایسا جلدی جلدی پڑھتا رہتا ہے اور جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس سے لفظ جو ہے
آگے والے پیچھے والے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں رٹا لگانا۔ جب ہم دیکھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دیکھ کے قرآن پاک میں رٹا نہیں لگایا جاتا، دیکھ کے قرآن پاک پڑھنے میں سمجھ سے پڑھانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر بچے کو سمجھ آ گئی تو ایسا سمجھیں کہ بچہ قرآن پاک پڑھ گیا ہے۔ تو یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ ورڈ جو ہے الگ الگ کر کے الف لام الف لام الف با الف لام الف۔ اس میں ایک اور احتیاط آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حروف جو ہیں الگ الگ کر کے بے شک پڑھائے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لفظ جو ہیں، حرف جو ہیں وہ پورے پڑھانے ہیں، حرف پورے پڑھانے ہیں۔ جیسے لام جو ہے تو لام پورا پڑھایا جائے۔ آگے ورڈ آئیں گے، یہ با لام با، تو اکثر بچے جلدی جلدی میں با لام با، تو یہ غلط ہے۔ با لام با، کاف کاف، آگے جلدی جلدی میں بچے جو ہے کاف با پڑھ دیتے ہیں، کاف الف، یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ بچے کو ڈانٹیں کہ بیٹا یہ چیزیں غلط ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ حرف جو ہے وہ بھی پورے پڑھانے ہیں۔ جب حرف لفظ بنیں گے تو پھر وہاں پہ جا کے مسئلہ بنتا ہے، جس وجہ سے ہمارے بچے کے لفظ ٹھیک نہیں ہوتے یا تلفظ غلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔